السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سرکٹا انسان۔ رات کے 9 بجے شاہد کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ فیکٹری سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا اور سرد ہوا چہرے میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ شاہد نے گرم مفلر اپنے سر اور کانوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اس نے اونی جرسی بھی پہن رکھی تھی، اس کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی۔ وہ سہراب سائیکل فیکٹری میں ملازم تھا اور اس کا گھر فیکٹری سے چند کلومیٹر دور بیگم کوٹ میں تھا۔ وہ فیکٹری سے نکل کر بس اسٹاپ پر پہنچا اور بس کا انتظار کرنے لگا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، نصف گھنٹہ گزر گیا اور اسے کسی بس میں کوئی جگہ نہ ملی۔ فیصل آباد اور شیخو پورہ جانے والی بھی کسی بس میں سیٹ خالی نہیں تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ پیدل ہی چل دیا۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ اس نے 1 گھنٹے میں طے کیا اور جب وہ بیگم کوٹ کے قریبی بس اسٹاپ پر پہنچا تو وہاں پر سناٹا تھا۔ بیگم کوٹ گاؤں وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور مین روڈ سے ایک کچی سڑک اس کی طرف جاتی تھی۔ وہاں سے ٹانگے اور رکشے گاؤں کی طرف جاتے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہ تھا اور نہ ہی کوئی رکشہ ٹانگا موجود تھا، شاید شدید سردی کی وجہ سے، ورنہ بیگم کوٹ جانے والا کوئی نہ کوئی رکشہ یا ٹانگا ضرور مل جاتا تھا۔ شاید مایوس ہو کر پیدل ہی اس کچی سڑک پر چلنے لگا۔ راستہ اس کا دیکھا بالا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ اس سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن کی دوسری طرف کھیت تھے۔ اس راستے پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا اور آسمان پر چھائے بادلوں کے سبب گہری تاریکی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے فیکٹری سے یہاں تک پیدل چلنا پڑا تھا، اس لیے تھکاوٹ کے باعث اس کی رفتار سست تھی۔ ابھی اس نے نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ شاہد نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر 2-3 منٹ بعد بارش تیز ہونے لگی۔ بارش کے سبب سردی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شاہد بارش سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے واقع ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاخوں سے اس پر بوندیں پڑ رہی تھی۔ چند منٹ میں اس کا لباس بھیگ گیا اور وہ سردی سے کانپنے لگا، مگر بارش کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ چند گز سے زیادہ فاصلے کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کی کلفی جمنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں بس والوں کو کوسنے لگا کہ اگر وہ اسے بس میں سوار کر لیتے تو وہ بارش شروع ہونے سے پہلے گھر پہنچ چکا ہوتا۔ دفعتاً بائیں جانب سے چپ چاپ سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پانی میں چل رہا ہو۔ شاہد نے آواز کی سمت دیکھا تو اندھیرے میں ایک انسانی ہولہ دکھائی دیا جو سڑک پر جمع ہونے والے پانی میں قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ شاہد اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آدمی قریب آیا تو شاہد کو اس کی چھتری دکھائی دی۔ اس آدمی نے بارش سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چھتری تان رکھی تھی، مگر چھتری کے نیچے تاریکی کے سبب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو نوجوان؟ اس آدمی نے سڑک کے وسط میں رکتے ہوئے شاہد سے پوچھا۔ گاؤں جانا تھا، بارش ہونے لگی، نہ جانے کب بارش رکے گی، شاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے صبح سے پہلے بارش نہیں رکے گی، چھتری والے شخص نے ہنس کر کہا۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چھتری کے نیچے چلو۔ ایک چھتری کے نیچے 2 افراد کیسے چل سکتے ہیں؟ شاہد نے کہا۔ آگے پیچھے، تم میرے آگے چلو اور میں تم پر چھتری کروں گا، اس مہربان آدمی نے ہنس کر کہا۔ بارش بھی اب ہلکی تھی، مگر سردی بڑھ گئی۔ یہاں کھڑے رہے تو کلفی جم جائے گی۔ شاہد نے موقع غنیمت جانا اور اس آدمی کے آگے چلنے لگا۔ اس آدمی نے چھتری شاہد کے اوپر کر دی۔ اب شاہد پر بارش نہیں پڑ رہی تھی، البتہ سردی سے اس کا جسم تھرتھرا رہا تھا۔ وہ اجنبی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ شاہد نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر وہ آدمی ادھر نہ آتا تو نہ جانے اسے اور کتنی دیر رکنا پڑتا۔ وہ آدمی اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا، نہ جانے وہ کون تھا اور اس نے کہاں جانا تھا۔ انہی خیالوں میں شاہد کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا اور سفر جاری رہا۔
دفعاتاً بجلی چمکی اور شاہد آس پاس کا منظر دیکھ کر حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا۔ ایک سیکنڈ کی روشنی میں اسے راستے کے دونوں طرف درختوں کی بجائے قبریں دکھائی دی۔ اوہ، یہ ہم کدھر آ گئے؟ اس نے چھتری والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ یہ بیگم کوٹ کا قبرستان ہے، کیا تم پہلے ادھر کبھی نہیں آئے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ کئی بار جنازوں کے ساتھ آیا ہوں، لیکن تم راستے سے ادھر کیوں جا رہے ہو؟ شاہد نے کہا۔ بیگم کوٹ کی آبادی سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے یہ قبرستان سڑک سے مغرب کی جانب تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھا اور کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں والے اپنی میت اسی قبرستان میں دفناتے تھے اور شاید کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ یہاں میری دادی مرحومہ کی قبر ہے اور میں ہر جمعرات کو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آج جمعرات ہے اور وہ بیچاری دن بھر میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ لوں، پھر اگلی بل زمین پر گر گیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میرا لباس کچرے میں لت پت ہو گیا، البتہ چہرے پر مفلر لپٹے ہونے کے سبب چہرہ محفوظ رہا۔ میں سنبھل کر اٹھا تو سر کٹا آدمی میرے آگے کھڑا تھا اور اب اس کے پاس چھتری بھی نہیں تھی۔ وہ 20 قدم کا فاصلہ پل جھپکنے میں طے کر کے میرے آگے کھڑا ہوا تھا، جس سے میں اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ چلو شاہد، میں دادی کی قبر پر فاتحہ کے بغیر گاؤں نہیں جاؤں گا۔ سر کٹے آدمی کی گردن سے غصیلی آواز نکلی۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، شاہد نے خوف کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ ہش بے وقوف کہیں کے، یہ تو نیکی کا کام ہے، اگر ڈر لگتا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دو، سر کٹے آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ تمہارا سر کہاں ہے؟ شاہد نے بامشکل کہا۔ خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں، میں خود اپنے سر کی تلاش میں ہوں، سر کٹے نے ہنس کر کہا۔ آؤ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ شاہد کچھ نہ بولا، وہ اپنے خوفزدہ ذہن سے سوچ رہا تھا کہ اس سر کٹے سے کیسے جان چھڑائے۔ سر کٹا اس کے آگے دیوار بنا کھڑا رہا۔ شاہد کے پاس کوئی چاقو یا ہتھیار وغیرہ نہ تھا جس سے سر کٹے انسان کو ڈرا کر اسے راستے سے ہٹا سکتا۔ سر کٹے نے چند لمحوں بعد شاہد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولا، آؤ شاہد، دیر مت کرو، تمہیں گھر جانے سے پہلے میرا سر تلاش کرنے میں میری مدد کرنا ہوگی، ورنہ وہ خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟
اس کی دھمکی پر شاہد سہم کر بولا، ورنہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنی گردن پر لگا لوں گا۔ سرکٹے نے سخت لہجے میں کہا اور شاہد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم سرکٹے شیطان ہو۔ شاہد نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا۔ بیمار تھا، آج شام وہ مر گیا، مولوی صاحب نے بتایا۔ اور دینو موچی ایک کٹا ہوا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سر زندہ تھا مگر اس کا
بھی دم توڑ گئی جو مولوی صاحب کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی. وہ پوری طرح سر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.